نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ سامعین محترم، خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اس کی ادائیگی کے لیے اپنے پاک گھر میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور جو بیان کیا جائے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات کا کتنا کرم اور مہربانی ہے جس نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء محبوب رب العلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ سراسر اس کی مہربانی ہے، ورنہ وہ ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا تو یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہمیں حاصل نہ ہوتی جو حضور کی نسبت سے ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ پہلے انبیاء تشریف لائے، انہیں کتابیں تو ملی لیکن قرآن نہیں ملا۔ پہلے انبیاء تشریف لائے، انہیں روزے تو دیے گئے لیکن رمضان کا مہینہ نہیں دیا گیا۔ پہلے انبیاء تشریف لائے، ان کے امتی اپنے نبی سے نبی کے چلے جانے کے بعد رابطہ کرنا چاہیں تو کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں۔ حضور کے امتی کو یہ شان ملی ہے، حضور سے جس وقت رات ہے یا دن ہے، ایک دفعہ رابطہ کرنا ہے یا 1000 دفعہ رابطہ کرنا ہے، وہ یہاں بیٹھ کے درود پڑھے گا، حضور کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے گا۔ یہ شان، یہ مقام، یہ عظمت کسی اور نبی کے امتیوں کو نہیں ملی جو حضور کی امت کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، فرما قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، اللہ کا کرم ہے نسبت حضور کی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے بن مانگے اپنے پیارے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا مہینہ ہے، سیڑھی ممبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ سارے صحابہ حیران ہیں، دعا منگانے والا تو نظر نہیں آ رہا، حضور کس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کی خصوصیت یہ تھی، وہ ہمارے طرح دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے شرم نہیں محسوس کرتے تھے۔ آج ہم ہیں نا، تو اگر کسی بوڑھے کو مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حد الوسع مولوی صاحب سے رابطہ نہیں کرتا، دوسرے کو کہتا ہے یہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھو، کیونکہ کہیں مولوی صاحب مجھے یہ نہ کہتے تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے، تجھے ابھی وضو کا طریقہ نہیں آتا۔
حالانکہ مولوی ایسے نہیں کہتا ہے، مولوی تربیت کرتا ہے، مولوی شفقت کرتا ہے، مولوی تو ہر وقت اس حرص میں ہے کہ کوئی آئے اور مجھ سے دین سیکھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب منظر ہم نے دیکھا ہے، دعا منگانے والا تو نظر نہیں آیا، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ممبر پہ چڑھنے لگا، جبریل آ گئے۔ سبحان اللہ، نبی کی شان کیسی ہے؟ فرمایا دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل امی ہیں دربان مصطفیٰ۔ نوریوں کا سردار ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ کی چوکیداری کرنے پر سارے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، مجھے یہ شان اللہ نے بخشی ہے کہ میں نبی کے در کا چوکیدار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، میں نبی کے در کا چوکیدار ہوں۔ فرمایا نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سارے نبی برحق ہیں، سب کو اللہ نے شانیں بخشی ہیں، لیکن جو شان اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کو نصیب فرمائی ہے وہ قیامت تک کے لیے کسی اور کو نہیں مل سکتی ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا میں جب ممبر پہ چڑھنے لگا جبریل آ گئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں تو جا کے دعا حضور کے سامنے پیش کر اور حضور اس پر آمین کہیں، میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا کون سی دعا ہے؟ سب سے پہلا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان جیسا مہینہ پایا، رحمتوں برکتوں والا مہینہ پایا، اور کسی بندے نے اپنی بخشش نہیں کروائی، رب کی طرف قدم نہیں بڑھائے، توبہ اس کی زبان سے نہیں نکلے، آنسو اس کی ندامت کی وجہ سے نہیں نکلے، تو اللہ فرماتے ہیں معلوم وہ میری رحمت سے معلوم ہے۔ حضور نے فرمایا آمین، حضور نے فرمایا۔ اب آپ اندازہ فرماؤ دعا کے لیے بھیجنے والا رب العالمین ہو، دعا کرانے والا جبریل امین ہو، آمین کہنے والا امام الانبیاء ہو، وہ کتنی سخت دعا ہوگی، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ وہ تو پکی مہر لگ گئی ہے، جس کے بارے میں حضور نے اعلان فرما دیا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا بخشش نہیں کروائی وہ میری رحمت سے معلوم ہے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ فرمایا دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو پایا یا ماں باپ میں سے ایک اسے ملا، اس کے ہوش و حواس سے پہلے ایک فوت ہو گیا، اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہیں بنایا، اللہ فرماتا ہے وہ بھی میری رحمت سے معلوم۔ تیسری دعا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے، بندے کے لب نہ ہلے، وہ منہ بند کر کے بیٹھا رہے، اسے صلی اللہ علی محمد کہنے کی توفیق ہی نہ ہو، یا رسول اللہ اس کو بھی میری رحمت سے وہ معلوم ہے۔ تین چیزیں آپ نے فرمائی،
ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں، رمضان کی قدر نہ کرنے والے کے بارے میں، اور درود پاک میں غفلت کرنے والے کے بارے میں یہ بد دعا کی گئی جس پر آمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کون سا رمضان کا مہینہ؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے 11 مہینے بندے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے اللہ کی رحمت گناہ گاروں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، لوگوں آؤ تمہیں رمضان سمجھاؤں کیا ہے۔ بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، فرمایا 11 مہینے اللہ کی رحمت کی مثال ایک قطرہ ہے، اور رمضان میں خدا کی رحمتیں سمندر کے سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ اندازہ لگا لو 11 مہینے ایک قطرے کے برابر رحمت اترتی ہے، اور وہ قطرہ بھی تو خدا کا ہے نا، کچھ چھوٹا موٹا میرا اور آپ کا قطرہ تو نہیں، لیکن رمضان میں جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرمایا سمندر سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ رمضان کتنی شان والا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے فرشتوں کو اللہ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ تم لکھو کس نے کیا عمل کیا ہے، اس پر کتنا اجر ملے گا۔ فرمایا رمضان میں ذرا ٹھہر جانا، اپنی قلم کو روک دینا، تمہاری ڈپٹی تبدیل ہو گئی ہے۔ یا اللہ کیا ڈپٹی ہوگی؟ فرمایا 11 مہینے تمہاری ڈپٹی فرشتوں کی جہاں جہاں لگائی گئی ہے وہ کام کرتے تھے، بعض فرشتے لکھ رہے ہیں، بعض فرشتوں کی ڈپٹی کوئی اور ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے ساری مخلوق کو حکم دے دیا، ہوا میں اڑنے والی مخلوق کو بھی حکم دے دیا، سمندروں میں رہنے والی مخلوق کو بھی حکم دے دیا۔ کیا حکم دیا ہے؟ اب تمہاری عبادت کا طریقہ کار رمضان میں بدل گیا ہے۔ یا اللہ کیا بدلا ہے؟ فرمایا وہ باقی 11 مہینے تو تم جو بھی جس نام سے خدا کو یاد کرتے تھے وہ تم مجھے یاد کرتے تھے، اب رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ میں نے اپنے محبوب اور محبوب کی امت کے لیے گفٹ دیا ہے، اس کے اندر تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم سب یہ کہو یا اللہ حضور کے امت کے روزے داروں کی بخشش فرما دے۔ یہ رب العالمین دیکھو چاہتے کیا ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے محبوب کا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، وہ جنتی بن جائے، جنت والے اعمال کر لے۔ 11 مہینے اس سے سستی ہو گئی ہے، ساری زندگی اس کی گزر گئی ہے، اسے پتہ نہیں چلا، آج اس نے مسئلہ سنا تو اسے پتہ چلا اوہ رمضان کے اندر کیا بہاریں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بی، اے میرے فرشتوں رمضان کے مہینے میں تم نہیں لکھو گے، میں اپنے بندے کی نیکیاں لکھوں گا کہ میں نے اس کو کتنی نیکیاں دینی ہیں۔ اور وہ کیسا کریم ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ دنیا کے کسی بادشاہ اور چودھری وڈیرے کے پاس جاؤ، 1000 روپے کا مطالبہ کرو، آگے سے کیا کہتا ہے؟ شکل دیکھی اپنی، اچھا تیری شکل بہت سونی ہے، غریب دے رہے ہو، اللہ کی مخلوق نہیں۔ اس طرح جھڑکنے سے بھی بعض دفعہ اللہ کی گرفت ہو جاتی ہے۔ اونچا بول بندہ بولے، اب ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو واقعہ سناتا۔ ایک بندہ تھا، اس نے کہا بڑا ہی امیر تھا، رحیم یار خان کا رہنے والا تھا، میں نے انگلینڈ میں اس کو دیکھا، میں نے کہا آپ کیوں رحیم یار خان چھوڑ کے آ گئے ہیں؟ اس نے بڑی مختصر سی بات کی، صاحب ایک بول کی وجہ نہ پکڑیا گیا، میں نے اونچا بول بولا تھا، اللہ نے مجھے ملک سے نکال دیا، شہر سے نکال دیا، جائیداد سے محروم کر دیا۔ اس لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اونچا بول نہ بولو، عاجزی کرو۔ غریب آئے
یہ بسم اللہ، یہ آج خدا نے تجھے دینے والا بنایا ہے، تو کی ماں کے پیٹ سے لینڈ لاڈ کا بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ماں باپ مزدوری کرتے تھے، باپ جو ہے وہ کروڑپتی، بیٹا کروڑپتی بن گیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ سارے کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں 11 مہینے تم لکھتے ہو، آج میں لکھوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں لکھوں گا کتنی جزا دینی ہے، اس لیے کہ روزہ ایسی عبادت ہے میرے بغیر کوئی جان ہی نہیں سکتا اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو ہر کوئی دیکھے کہ فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں نا لوگوں کو پتہ چلے گا فلاں بندہ زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں نا محلے داروں کو رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا۔ روزہ ایسی عبادت ہے سوا خدا کے کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام لکھا، فرمایا میں اپنے بندے کے خلوص کو دیکھ کر خود ہی نمبر لگاؤں گا کہ میرا بندہ کتنے نمبر کا لائق ہے، میں اس کی سوچ سے بھی زیادہ اسے عطا فرماؤں گا۔ وہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی حکم یہ ہے، ہوا کے پرندوں کو بھی یہی حکم ہے کہ روزے دار کے لیے، اور اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں بھی میرا گناہگار بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ رہا ہے، اے میرے فرشتوں تم اس کی دعا پر آمین جا کے کہو۔ شاہی انتظام تو دیکھو نا، کرم نوازیاں تو دیکھو نا، فرشتوں کی 70,000 کا ایک دستہ آتا ہے، جو آدمی جہاں دعا مانگ رہا ہے، کچا مکان ہے، پکا مکان ہے، مسجد ہے، گھر ہے، دکان ہے، جہاں بھی وہ موجود ہے وہ دعا مانگ رہا ہے تیری اور میری دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ اور اللہ کی انگنت فرشتے، ان کی ڈیوٹی رمضان میں کیا ہے؟ تم صبح سے شام تک روزے دار کی بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ فرشتے آپ کے لیے دعائیں مانگے، پرندے آپ کے لیے دعائیں مانگے، اور پھر بھی وہ کتنا بد نصیب انسان ہے جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے، رمضان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، روٹین ورک اس نے سمجھا میں رمضان آیا تو چلا گیا۔ بھائیوں پچھلے رمضان میں کون تھے آج ہیں؟ ذرا اپنے رشتہ داروں پر نظر ڈالو، بازار والے دکانداروں پر نظر ڈالو، کتنے چلے گئے؟ اس رمضان کو غنیمت سمجھو، اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک دفعہ پھر دے دیا ہے، روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لو، وہ قدم بڑھانا تیرا کام ہے، رحمت کے ساتھ استقبال کر دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس مولوی نے کہا رب گناہ گار کی نہیں سنتا ہے؟ اللہ فرماتا میں تو گناہ گار کی انتظار میں رہتا ہوں کہ کسی وقت تو وہ اپنے رب کو یاد کر لے، وہ کسی وقت اپنی غلطی کا احساس کر لے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں قدم بڑھانا، گناہوں کا اقرار کرنا تیرا کام ہے، معافی دینا میرا کام ہے۔ صرف معافی نہیں، اعزاز سنیے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے گناہگار جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے میں صرف معافی نہیں دیتا، اس کی گناہوں کی فعلوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس سے بڑا سخی کون ہوگا؟ اس سے بڑا کریم کون ہوگا؟ تو میں آپ یہ کر رہا تھا وقت کیونکہ آپ کا مختصر ہے، اس لیے اشارات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزے دار، اب دیکھیں نا رمضان شریف میں اللہ نے ایک اور نعمت کا ہمیں موقع دیا ہے، اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں اپنی بات ہے۔ عام دنوں میں تہجد پڑھنا مشکل ہے نا، اس روز 4 بجے کون اٹھے؟ اب سحری کے لیے اٹھے ہوئی ہو، اللہ نے رمضان میں تہجد کا گفٹ دے دیا، یہ 1 مہینہ تو پڑھ لے، 11 مہینے میں توفیق عطا فرما۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں اللہ کی طرف سے گفٹ ہے جو خالق کائنات نے تمہیں نصیب فرمایا ہے۔ اور پھر
رمضان مبارک میں آپ دیکھیں اللہ نے اعمال کی قدر و قیمت کتنی مقرر فرما دی ہے. فرمایا نوم الصائم عبادت، روزے دار سویا پڑا ہے فرشتے خاموش بیٹھے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتوں یہ سویا تو نہیں پڑا، یہ عبادت کر رہا ہے. روزے دار دکان پہ بیٹھا ہے عبادت شمار ہو رہی ہے. روزے دار چل رہا ہے عبادت بھی شمار ہو رہا ہے. روزے دار بیٹھا ہے چپ کر کے اللہ فرماتا ہے تصویر لکھ دو اس کی، یہ پنکھا بند کر دو. اچھا جنریٹر دیا، چلو ٹھیک. تو میں آپ یہ کر رہا تھا اللہ کریم کسی مہینے کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ایک سجدہ کرو تمہیں 1500 نیکی مل جائیں گی. رمضان وہ رحمت والا مہینہ ہے. اللہ کریم فرماتا ہے لوگوں ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھی جائیں گی. ایک تراویح کی نماز دیکھو، اللہ سب کو توفیق دے. ہمارے لوگ ہیں تو خاص کر کے دکاندار وہ بس نماز پڑھی فرضوں کی اور بھاگ گئے. اللہ کے بندو جو تم ٹکے کماؤ گے نا وہ یہیں رہ جائیں گے. قبر میں جاؤ گے پچھتاؤ گے. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے بدلے میں بھاگ رہے ہوگے. آج وہ نیکیاں تم چھوڑ کے بھاگ کے چلے جاتے ہو. تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. 40 سجدے کرنے پر 60,000 نیکیاں خالق کائنات نصیب فرماتے ہیں. اتنا بڑا کاروبار خالق کائنات نے، اتنی بڑی مہربانی خالق کائنات نے نصیب فرمائی ہے. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. اور فرمایا کہ روزے دار کو اللہ قیامت کے دن اعزاز بخشیں گے. جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک اسپیشل گیٹ کا نام ہے الریان، اور اس گیٹ کے اندر کوئی اور نہیں گزر سکے گا. پروٹوکول کے ساتھ فرشتوں کی سلامیوں کے ساتھ حکم ہوگا روزے دار کو بلاؤ، اس اسپیشل گیٹ سے اسے گزر کر جنت میں لے جاؤ. ہاں یہ دنیا کے لش پش کیا دیکھتے ہو، یہ ہٹو بچوں کو کیا دیکھتے ہو، سلامی تو وہ ہوگی اللہ کے فرشتے بندے کو سلام کر رہے ہیں. تو بھائیو یہ رمضان کا مہینہ وہ رحمت والا مہینہ. میں عرض یہ کر رہا تھا حضور نے دعا فرمائی 3 دعائیں، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دعاؤں پر آمین کہی. ان میں سے ایک دعا کیا تھی؟ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی، جس کی رمضان میں بخشش نہیں ہوئی اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی ہے. جبریل دعا کرانے والا ہے، آمین کہنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا اس کی بد نصیبی کی کوئی کیفیت ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے کو ایسے ہی گزار دیا. ریڑھی والا دکان پہ بیٹھا ہے، دکاندار دکان پہ بیٹھا، روزہ نہیں رکھا ہوا، شرم نہیں آتی؟ کس سے چھپ رہے ہو؟ کیا یہ تمہارے پاس گارنٹی ہے زندگی میں تمہیں دوبارہ رمضان نصیب ہوگا؟ میاں جس نے رمضان کی قدر نہ کی اللہ نے فرمایا اس کی میرے ہاں بھی قدر نہیں. اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے فرمایا جس نے حضور کا نام سننے کے باوجود منہ بند ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کس کا نام لیا جا رہا ہے، اس نے درود ہی نہیں پڑھا، اللہ نے فرمایا وہ میری رحمت سے معلوم ہے. ذرا اندازہ فرمائیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے لوگو مقام مصطفیٰ کو دیکھو، شان مصطفیٰ کو دیکھو اور اپنی شان کو دیکھو. جو کام رب کر رہا ہے اللہ اپنے بندے کو حضور کے امتی کو کہتا ہے میں تو روز ازل سے محبوب پر درود پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں. اے بندے اگر تو نے درود میں ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے تو تم بھی درود پڑھ لو. رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کسی عبادت کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھ لو، میں روزہ رکھتا ہوں تم روزہ رکھ لو، میں حج کرتا ہوں تم حج کر لو. ایک چیز انمول ہے جو رب العالمین نے بتایا میں بھی کرتا ہوں. ذرا سوچئے تو صحیح اس محبوب کی شان کیا ہوگی جس پر رب درود پڑھا ہے. یہ انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم مہر مبین
تارے ہیں تم میرے نبی، سب جگمگائے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں۔ حضور امام الانبیاء ہیں جس کے 1,24,000 نبی آئے، محدود وقت کے لیے آئے، محدود لوگوں کے لیے آئے، لیکن درود والا نبی، رمضان والا نبی، قرآن والا نبی وہ ہے جسے اللہ نے فرمایا نہ میری خدائی کی کوئی حد ہے نہ تیری مصطفائی کی کوئی حد ہے، نہ میری خدائی کی کوئی حد ہے نہ تیری مصطفائی کی کوئی حد ہے، میں ساری کائنات کا رب ہوں، تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ وہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں درود پڑھتا ہوں، آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یا اللہ تیرا درود کیا ہے؟ رب العالمین کا درود یہ ہے کہ وہ محبوب کی نعتیں پڑھتا ہے فرشتوں کے سامنے، رب نعتیں پڑھتا ہے، شان بیان کرتا ہے کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن جا بجا، طٰہٰ کہیں پکارا یاسین کہیں کہا، حامیم اور نور کہیں والشمس والضحیٰ۔ یہ رب کا درود ہے کہ رب اپنے محبوب کی شان بیان کرتا، میرا محبوب والضحیٰ کے مکھڑے والا ہے، واللیل کی زلفوں والا ہے، ما زاغ البصر کے سرنے والا ہے، الم نشرح لک کا سینے والا ہے۔ یہ شان اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ یا رسول اللہ، یا اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پر درود پڑھو، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں سب سے پہلا تمہیں تحفہ تو یہ ملے گا، تو گناہگار ہے، امیر ہے یا غریب ہے، تو نے دنیا کے اندر دیکھا ہے غریب ہر جگہ اس کی کوئی سنوائی نہیں، اور جو امیر ہے چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ ڈاکو ہو، وہ معزز شہری بن کے افسروں کو بھی مل سکتا ہے، ہر جگہ جا آ سکتا ہے، غریب کو کون پوچھے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے دنیا کا جھوٹا بادشاہ نہیں، دنیا جھوٹی نہیں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے ڈائریکٹ ڈیلنگ کا سوئچ میں بتاتا ہوں، تو کر لے، فوراً تیرا رابطہ تیرے نبی کے ساتھ ہو جائے گا۔ یا اللہ وہ کون سا بٹن ہے، وہ کون سا سوئچ ہے جس کو میں آن کروں، میں گناہگار امتی کا رابطہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ فرمایا تجھے صرف یہ نہیں بلکہ جو فرشتہ تیرا درود لے کے جائے گا وہ بتائے گا یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا نام فلاں ہے۔ یا رسول اللہ وہ بیٹھ کے آپ پر درود بڑی محبت سے پڑھ رہا ہے۔ یارو جب حضور کو پتہ چلے گا میرا گناہگار امتی وہ میرے اوپر درود پڑھ رہا ہے تو حضور کی زبان سے جو دعا نکلے گی وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کعب فرماتے ہیں میں ایک دن میں نے دیکھا حضور نماز میں سجدے میں گئے، بڑا سجدہ کیا، میں نے سمجھا شاید روح پرواز کر گئی ہے، اتنی دیر لگا دی۔ جب حضور نے سلام پھیرا تو حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جگمگانے لگ گیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ خیریت ہے؟ آج تک ایسا روشن چہرہ، ایسی روشنی ہم نے نہیں دیکھی جو آج آپ کے چہرے میں نظر آ رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا رسول اللہ اپنی امت والوں کو بتا دو کہ جو میرے محبوب پر درود پڑے گا میں 3 انعام نقل اسی وقت دے دوں گا، 3 انعام اسی وقت دے دوں گا۔ پہلا انعام کیا؟ 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ کی تو ایک رحمت ہی بڑی ہے، ساری کائنات پر ایک رحمت ہو جائے اللہ کی رحمت ہے نا، وہ تیری میری تھوڑی رحمت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے درود پڑھنے والا مجھے اتنا پیارا ہے میں 10 رحمتیں نازل کروں گا۔
10 درجے بلند کر دوں گا۔ درجے کیسے ہیں؟ فرمایا جنت کے درجے دیکھو، ایک منزل دوسری منزل سے اتنی اونچی ہوگی جتنا زمین سے عرش اونچا ہے۔ 10 درجے بلند ہو جائیں گے، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے کس کو نصیب کیا جا رہا ہے؟ جو درود پڑھتا ہے حضور کی ذات۔ اس لیے بھائیوں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا نا، وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ہے، اسے جنت کا راستہ نہیں ملے گا۔ درود ہی جنت کا راستہ ہے، درود ہر دکھ کی دوا ہے، درود ہر مرض کی علاج ہے۔ اور مختصر درود یارو کتنی دیر لگتی ہے؟ سب میرے ساتھ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گونج کے پڑھو، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، 20 نیکیاں ایک دفعہ کہنے سے مل گئیں۔ درود کی الگ ملی ہیں، سلام کی الگ ملی ہیں۔ اور کتنے گھنٹے لگے آپ کے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، ریڑھی پہ بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، رمضان میں فالتو کام چھوڑ دو۔ رمضان میں زبان تمہاری اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ فرمایا آج دنیا میں بیٹھ کر زبان پر اللہ کا ذکر لانا تیرا کام ہے، قیامت کے دن، قیامت نہیں بلکہ موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ حضور نے فرمایا رمضان کہ صرف یہ نہیں کہ صبح سے شام تک بھوکے بیٹھے رہو، یہ رمضان ہے۔ رمضان یہ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، نگاہ کی بھی حفاظت کرو، زبان کی بھی حفاظت کرو۔ جو اس طریقے سے روزہ رکھے گا اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے نام اعمال کو میں خود دوں گا، جتنا چاہوں گا اسے عطا فرماؤں گا۔ اور حضور نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کی پیشانی پر ایسا نور اللہ عطا فرمائیں گے کہ اگر اس نور کی روشنی کو ساری امت پر بھی تقسیم کر دیا جائے پھر بھی وہ نور ختم نہیں ہوگا۔ 100 مرتبہ کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ لگیں گے 100 مرتبہ، میاں یہ وپار کر لو۔ اس لیے تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ رب العالمین فرماتے ہیں او کاروباری ہو، وپاری ہو، آج خدا وپاری بن کے آیا کھڑا ہے دنیا میں۔ یا اللہ آپ نے کیا وپار کرنے؟ فرمایا تم کھوٹے سکوں کے وپار کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ وہ وپار کروں گا تنجیکم من عذاب علیم، جو جہنم کی آگ سے تمہیں بچا دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ درود پاک خالق کائنات نے اس امت کو وہ دیا ہے کہ حضور سے جب بھی وہ چاہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا تم بخیل کس کو کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بخیل اس کو کہتے ہیں کوئی مانگنے والا آئے تو وہ دے ہی نہیں، اس کی جیب کھلے ہی نہیں، اندر اسے پیسے گھسوڑے ہوئے ہوں، یا غریب کو دینے کے لیے پرانے نوٹ رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ ماہانہ کئی چندہ دیتے ہیں نا، کئی سارے نہیں، تو انہوں نے نوٹ وہ لکھے جو گاہک نہیں لے کر اچھے مدرسے والے نے دے ڈالے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے ہاں جب تم آؤ گے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں وہ انعام عطا فرماؤں گا جو تمہاری رہتی دنیا تک تمہیں کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ اور خالق کائنات فرماتے ہیں بخیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے سامنے حضور کا نام آئے اور درود نہ پڑے۔ فرما اس سے بڑا بخیل ہی کوئی نہیں۔ حضور نے ہمارے لیے کتنے دکھ اٹھائے، حضور نے ہمارے لیے ہمیں کس دعا میں نہیں یاد کیا۔ قیامت کے دن ہماری مشکل کشائی کرنے والا کون ہوگا؟ حضور کے بغیر تو کوئی نہیں ہوگا۔ جس حضور کے دروازے کے نبی بھی محتاج ہیں وہاں آئیں گے یا رسول اللہ آج آپ کی ہی شان ہے، شفیع المذنبین آپ ہیں، شافی محشر آپ ہیں، ساقی کوثر آپ ہیں، یہ کسی کو شان نہیں ملی، یہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائی۔ تیسری دعا جو حضور نے آمین کہی، فرمایا جس بندے کو خالق کائنات نے ماں باپ دیے ہیں اور وہ ماں باپ کو راضی کر کے نہیں گیا، فرمایا وہ میری رحمت سے محروم ہے۔ آج میں صبح سحری کے ٹائم اٹھا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں تھا کہ پاکستان نہیں
دنیا کا ہارٹ سرجری کرنے والا ڈاکٹر، جس کے پائے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، جس سے لوگ 2-2 مہینے پہلے ٹائم لیتے تھے، اتنا رش ہوتا تھا، منہ مانگے وہ پیسے لیا کرتا تھا، جس حرام زادی اولاد کے لیے اس نے سب کچھ کیا، آج جب اسے فالج ہوا، اس ہارٹ سرجن کو ایک خیراتی ادارے کے اندر چھوڑ گیا کہ ہم سے نہیں سنبھالا جاتا، اس باپ کو تم سنبھالو۔ ہارٹ سرجن دنیا کا معنی ہوا میاں اس اولاد نے کام نہیں آنا ہے، اپنی قبر میں آپ نے جانا، بیٹے نے نہیں جانا، اس لیے اپنی قبر کی خود میرے آقا نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ کا ادب کون بتا رہا ہے؟ اللہ یا نبی کا ادب بتاتا ہے؟ نبی کے بعد اللہ نے اگر کسی کا ادب بتایا تو وہ ماں باپ کا بتایا ہے، اور فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی، آنکھیں ماں باپ کی آنکھوں میں ڈال کے بے غیرت مند کے سامنے نہیں بولنا، نگاہوں کو جھکاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، جس نے میرے اور آپ کے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، اس نے اس ماں باپ کو یہ شان بخشی ہے۔ صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری جہنم بھی ہیں۔ آج میں اور آپ درباروں پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ دعا کر دیں، فرمایا دعا کا خزانہ تو تیرے گھر میں پاگل پڑا ہے، پاگل تجھے اس سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ وہ ماں باپ تیرے جو ہیں وہ دنیا کے ولی ہیں، ان سے جا کے کہو، امی کے قدموں کو چومو، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دو، اس کی خدمت کرو، اور اس کو کہو اماں میں پریشان ہوں، یہ دعا کر دے۔ وہ اس کے جو ہاتھ اٹھیں گے نا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، دونوں کو رب رد نہیں کرتا۔ اور فرمایا نسخہ چاہتے ہو برکت کا، آج لوگ ہمارے پاس تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، مجھ سے برکت کا تعویذ دو، آؤ برکت کا تعویذ میں آپ کو دیتا ہوں، مفت دیتا ہوں، وہاں آؤ گے تو ہدیہ ہوگا، یہاں مفت ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرے، وہ ان کے ساتھ محبت کرے، وہ ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ بس کیونکہ وقت نے ساتھ نہیں دیا، اللہ پاک بس یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، کیونکہ آپ کے خطیب صاحب جو ہے ماشاءاللہ وہ تو گئے ہوئے عمرے پر، ان کا انداز جو ہے وہ آپ اس سے واقف ہے، میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، میں تو ہو سکتا ہے آپ کے معیار کے مطابق میں نے تقریر نہ کی ہو، اللہ پاک میرے جملوں کو بھی قبول کرے اور آپ کے بیٹھنے کو اور جو کچھ سنا ہے ہم سب اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا